السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کا بھائی مبارک راہی۔ ساتھیوں، راہی انفارمیٹی چینل پر آپ سبھی ساتھیوں کا پرزور استقبال ہے، خیر مقدم ہے، سواگت ہے، ویلکم ہے۔ ساتھیوں، یہ ہمارا آج کا اسپیشل کلاس ہے، محاورہ والوں کے لیے خاص کلاس ہے۔ روزمرہ اور محاورہ میں کیا فرق ہوتا ہے، اس فرق کو جاننے کے لیے، اور میں آج نہ زیادہ تفصیل نہ زیادہ اختصار، بس تعریفی جملوں کے ساتھ بتا دوں گا تاکہ یہ آپ کے جو جتنے ڈاؤٹس ہیں وہ کلیئر ہو جائیں۔ ٹھیک ہے ساتھیوں، جلدی سبھی ساتھی جڑ جائیں، اور مختصر جانکاری، ایک اچھی جانکاری اور ایک کہتے ہیں ایک اچھا علم ہے جو آپ کو روزمرہ کے اندر میں اور محاورے کے اندر میں کیا فرق ہوتا ہے معلوم ہو جائے۔ اصل بات یہ ہے کہ 2 دن پہلے ایک کلاس کرایا گیا تھا محاورہ اور روزمرہ، تو وہاں پہ کچھ ساتھیوں کا اشکال تھا جنہوں نے پوچھا ہے کہ روزمرہ اور محاورہ میں کیا فرق ہے، تو ہم نے ان کے اس سوال کے بعد یہ جواب دینے کی کوشش کی ہے، اور آپ کے قواعد کے حوالے سے سبھی ساتھی اس پہ غور کریں گے اور یاد رکھیں گے، اور سبھی ساتھی جو ہے کہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر نہیں سمجھ میں آتا ہے تو بیزار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ آئیے ساتھیوں، ہر بار کی طرح اس بار بھی میری درخواست آپ سے وہی ہے ساتھیوں، اگر نئے ہیں یہ چینل آپ کے لیے بہت ہی کارآمد ہے، آپ ان کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ دیکھیے، آنے والے وقت میں اس چینل کے ذریعے سے ہائی اسکول، انٹرمیڈیٹ، ان دونوں کلاس کی تیاری ریگولر کرائی جائے گی، اور اس کے بعد جتنے بھی مقابلہ ذاتی امتحان ہے، چاہے سرکاری وبھاگ سے کوئی بھی جاب آفر ہوتا ہے، اس کی تیاری کرا دی جائے گی۔ جیسے کہ دیکھیے، اسٹیٹ، سی ٹیٹ یہ تو کرائی جائے گی، اسی طرح سے ٹی ایٹ ہے، اسی طرح سے بی ایڈ ہے، بی ایڈ انٹرنس ہے، اسی طرح پی ایچ ڈی وغیرہ ہے، یہ جتنی ہے سب کی تیاری کرائی جائے گی، اردو میڈیم سے اور ہندی ساہتیہ سے۔ تو مطلب کہیں جانے کی ضرورت تو ہے نہیں، سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اور ساتھیوں، یہ اور ہماری انرجی کو برقرار رکھنے کے لیے ساتھیوں ہمارے فیس بک پیج کو جوائن کیجئے گا، جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اور ساتھیوں، سب سے اہم اور خاص بات جو آپ سبھی کے امتحانات کے لیے ہے ضروری، آپ اب تک اگر آپ سبھی ساتھی نہیں جڑے ہیں ہمارے آفیشیل ٹیسٹ گروپ سے، آف لائن ٹیسٹ گروپ سے، یا یوں کہہ لیجئے او ایم آر شیٹ ٹیسٹ گروپ سے، جلدی سے جڑ جائیے ساتھیوں، کیونکہ یہاں ہر سنڈے کو ٹیسٹ ہوتا ہے۔ پھر جو اچھے نمبر لاتے ہیں اسے انعام بھی دیا جاتا ہے، وہ انعام کا حقدار ہوتا ہے، اور پھر ساتھیوں وہ ٹاپ بھی ہوتا ہے، ان کا ٹاپر کے نام اناؤنس بھی ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ساتھیوں جنہوں نے اس سنڈے کو ٹیسٹ دیا تھا، دیکھیے پچھلے بار سیریز کے اندر میں ہم نے 7 ٹیسٹ لیا تھا جب ایگزام ہونے والی تھی، ایگزام نہیں ہوئی کورونا کال کی وجہ سے، لیکن جب پھر اب سے ایگزام ہونا طے ہے، پھر ہم نے سیریز شروع کیا ہے۔ اس سیریز کے اندر میں 3 ایگزام آپ کے ہو چکے ہیں او ایم آر شیٹ پہ۔ کل پرسوں جن لوگوں نے ایگزام دیا تھا، آج ان کا رزلٹ رات کے 9 بجے آن لائن کلاس میں ایشو کیا جائے گا، پبلش کی جائے گی، سبھی ساتھی وہاں پہ جڑنے کی کوشش کیجیے گا۔ لیکن جو نہیں جڑے ہیں، جو تذبذب کے شکار ہیں، جن کے دل میں آشنکا ہے اور جنہیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے، تو ان سے درخواست ہے، کیوں وقت کو ضائع کر رہے ہیں، اور ایک اچھا موقع، اچھا آپ کے ساتھ حالات ابھی ہیں، تو فی الحال جوائن ہو کر کے تیاری کر لیجئے نا، جڑ جائیے، اور مقدر آپ کی اگر صحیح رہی تو انشاءاللہ نوکری آپ کے ہاتھ میں ہوگی۔ تو ساتھیوں جو نہیں جڑے ہیں، نمبر آپ کے پاس ہے، واٹس ایپ کیجئے، کال کیجئے، جڑ جائیے۔ آئیے آج ہم مدعے کی بات کرتے ہیں، اور مدعے کی بات میں ساتھیوں یہ ہے، سوال دیکھیے، سوال میں ہے کہ محاورہ اور روزمرہ کی تعریف مع مثال وضاحت کریں۔ یہ ایک سوال ہے، جواب ہم نے دینے کی کوشش کی ہے، سمجھیے گا۔ محاورہ اور روزمرہ یہ 2 چیزیں ہیں۔ آپ نے اپنے گرامر میں، اپنے قواعد میں صرف محاورہ پڑھا ہوگا، روزمرہ نہیں پڑھا ہوگا، یا روزمرہ کا نام سنا ہوگا، اور شاید کہ آپ نے تعریف بھی پڑھی ہوگی، کیونکہ آپ تو خیر بہت پہنچے ہوئے ہستیاں آپ لوگوں میں سے ہیں، تو شاید میری پہنچ وہاں تک نہیں ہو، تو میں آج ان کی تعریف بھی کرتا ہوں، مثال بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں مختصراً انداز کے اندر میں۔ ٹھیک ہے، چلیے سب سے پہلے ہم بات کریں گے روزمرہ کی ساتھیوں۔ ٹھیک ہے، روزمرہ کی تعریف دیکھیے، یہ روزمرہ لکھا ہم نے، ان کی تعریف کیا ہے؟ کسی بھی زبان کا کلام
جو اہل زبان کے اسلوب و بیان، طریق اظہار، یہ اردو ادب کی لینگویج سے دیکھیے، یہ سننے میں بڑا اچھا لگتا ہے۔ اگر آپ سمجھدار ہیں تو پھر آپ کو سمجھنے میں بھی اچھا لگے گا۔ اگر آپ کی اردو گرامر پکی ہے تو پھر ساتھیوں اس پہ آپ کے کان کو بھی مزے آئیں گے اور آپ کے دماغ بھی آپ کا معطر ہو جائے گا۔ اور گفتگو کے مطابق ہو وہ روزمرہ کہلاتا ہے۔ کسی بھی زبان کا کلام جو اہل زبان کے اسلوب و بیان، اہل زبان ساتھیوں ان کو بولتے ہیں جو زبان بولنے والے ہیں، جو اردو زبان کے جاننے والے، اردو زبان کے بولنے والے، اردو زبان کے لکھنے والے، اسے کہتے ہیں اہل زبان، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اسلوب و بیان، جو اصول طریقے جو ہیں بیان کے، ان سے جو لوگ واقف ہوں، جو ان کی واقفیت رکھتے ہوں وہ، اور طریق اظہار، اس کو یاد رکھیے گا، یہاں طریق اظہار میں تا لگ گیا ہے، یہاں تا لگنا تھا، ٹھیک ہے، یہ والی تا لگنا ہے یہاں پہ، تو طریق اظہار غلط لکھا گیا ہے۔ تو طریق اظہار یعنی اظہار کرنے کا طریقہ، ٹھیک ہے، اور گفتگو کے مطابق ہو، تو کیا کہنا ہے ان کا کہ کسی بھی زبان کی جو بات ہے وہ جو بولنے والے ہیں ان کے طریقے پر، ان کے اظہار کرنے کے طریقے پر، ان کے بات کرنے کے طریقے پر ڈیپینڈ ہے، ٹھیک ہے، اور وہی چیزیں روزمرہ کہلاتا ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو؟ چلیے آگے تعریف اور دیتے ہیں۔ جیسے ساتھیوں دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے مرکبات جو اپنے حقیقی معنوں میں اہل زبان کے طریقے پر استعمال ہو روزمرہ کہلاتے ہیں۔ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے مرکبات، دو تو سمجھ گئے نا، دو سے زیادہ، سنگل الفاظ نہیں، مرکبات، ملے ہوئے الفاظ، اور حقیقی معنوں میں اہل زبان کے طریقے پر، مجازی معنی نہیں کہا یہاں پہ، اصطلاحی معنی نہیں کہا، حقیقی معنوں میں روزمرہ کہلاتے ہیں۔ اب سمجھیے اس کے مثال کے طور پہ، بنا مثال کے تو بہت کم سمجھ میں آتی ہے نا، ایسے بھی یہ اردو اوریجنل ہے، ادب کے لہجے میں ہے، تو پھر دماغ کے اوپر سے نکل رہی ہوگی کچھ لوگوں کے۔ تو جیسے کہ ساتھیوں 2، 4، 19، 20 یہ سب کیا ہیں؟ روزمرہ ہیں، اہل زبان بولتے ہیں۔ روزمرہ مطلب روزانہ کی بولے جانے والی وہ صحیح جملے۔ روزمرہ آپ سیدھی لفظ میں سمجھیں، سیدھے جملے میں سمجھ لیجئے آپ ان کو، کہ ڈیلی یوزیز شبد ورڈ جو رائٹ میں بولے جاتے ہوں، ٹھیک ہے، صحیح بولے جاتے ہوں، اسے کیا کہتے ہیں ساتھیوں؟ روزمرہ کہتے ہیں۔ یعنی 2، 4، 19، 20 اہل زبان کے لیے یہ روزمرہ کہلاتے ہیں۔ اب اس کے برعکس، اس کے خلاف، اس کے ورد، اس کے اپوزٹ اگر کوئی کہتا ہے 2، 5، 18، 20 تو یہ پھر روزمرہ نہیں ہوگا، یہ مہمل کہلائے گا۔ کیا کہلائے گا؟ مہمل کہلائے گا۔ جیسے اردو میں بولتے ہیں نا 19، 20 نہ کرو، 19، 20 کا ہی فرق ہے۔ یہ 19، 20 جو بولتے ہیں نا یہ کیا ہے؟ روزمرہ ہے۔ 2، 4 آدمی تھے، 2، 4 مہمان آ جائیں گے، کام ہو جائے گا، تو یہ 2، 4 بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو 2، 4 یہ اصل 4 مراد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا 4 سے 2 نیچے، 4 سے 2 اوپر، یہ مراد ہوتی ہے، لیکن 2، 4 بولا جاتا ہے۔ جو چیز استعمال میں ہو، جو جملے اسی کو کہتے ہیں، لیکن جو استعمال میں نہ ہو، جیسے 2، 5 استعمال میں نہیں ہے، اہل زبان نے استعمال نہیں کیا ہے، 18، 20، 2، 5 یہ سب جو ہے کہ استعمال نہیں کیا ہے، پھر یہ روزمرہ نہیں ہے، یہ مہمل ہو جائیں گے۔ آئی بات سمجھ میں؟ چلیے، روزمرہ کے استعمال سے کلام میں فصیح ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، روزمرہ سے بہت سارے فائدے ہیں، جس میں سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ روزمرہ کے استعمال سے کلام فصیح ہو جاتا ہے، یعنی بات آپ کی خوبصورت ہو جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے اور اچھی لگتی ہے آپ کی بات، ٹھیک ہے۔ توڑ مروڑ کے نہ پیش کرنے کے بجائے ایک ہی جملے میں بولیں، مختصر ہو لیکن انداز اچھا ہو، بات اچھی ہو، سمجھدار لوگوں کے لیے وہ کافی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ساتھ میں مثلا یوں سمجھیے کہ ساجد و ماجد کو 20 روپے نقد اور زید اور بکر کو 4 کتابیں انعام میں ملی۔ اچھا، یہ جملہ آپ لوگ سمجھ گئے جو میں نے بھی بولا ہے، ساجد و ماجد کو 20 روپے نقد اور زید اور بکر کو 4 کتابیں انعام میں ملی، سمجھ گئے آپ لوگ؟ جملہ صحیح ہے۔ بہت جملے کے آپ لوگ ٹیسٹ دے رہے ہیں، ہاں، اور 10، 20 سوال تو روزانہ اسی پہ جا رہا ہے آپ لوگوں کا، مطلب جملے میں صحیح کرنے کے ٹیسٹ بھی آپ کا
جملہ صحیح کرنے کے جا رہا ہے، بتائیے گا جملہ صحیح ہے یا نہیں ادب کے لہجے میں، ٹھیک ہے؟ میں تو ابھی تک جملوں میں ٹیسٹ لیا نہیں ہوں، لیکن جب میں پھر جملوں کا ٹیسٹ لوں گا پھر آپ لوگ کہیں گے کہ یہ مطلب کہاں سے ایسا ہوتا ہے کہ پھر کوئی بکواس کہیں گے، کوئی پھر کیا کہیں گے، لیکن میں سلیبس سے باہر جاتا نہیں ہوں، لیکن کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ آپ کے لیے کچھ نیا ہو۔ یہ جملہ روزمرہ کے خلاف ہے۔ جو جملہ میں نے اوپر بیان کیا ہے وہ جملہ کیا ہے ساتھیوں؟ خراب ہے، غلط ہے۔ جیسے ساتھیوں نے یہ ساجد و ماجد کو 20 روپے نقد، زید اور بکر کو 4 کتابیں انعام میں ملی، یہ جملہ روزمرہ کے خلاف ہے، روزمرہ کے قواعد و قانون کے اصول کے ضوابط کے خلاف ہے۔ صحیح کیا ہے اہل زبان کے نزدیک؟ وہ یہ ہے، اہل زبان کے لیے صحیح جملہ کیا ہے؟ اردو داں کے لیے صحیح جملہ کیا ہے؟ دانشوران قوم کے لیے اردو جملہ صحیح کیا ہے؟ ساجد اور ماجد کو 20 روپے یہ بولا جاتا ہے، نقد، اور زید اور بکر کو 4 کتابیں انعام میں ملی، اس طرح سے بولا جائے گا۔ جب 2 آدمی کا نام لیں اور جب پیسے کی بات آئے ان کو ایک جگہ بولیں، یہ نہیں ہو سکتا، ان کو بھی 20 بولیے۔ اسی طرح دو بچے کا نام لیجئے، ان کے انعام کتاب میں بیگ کچھ بھی ملا ہے، ان کو بھی ڈبل لیجئے آپ۔ یہ جملہ کا صحیح استعمال ہوتا ہے، ساجد اور ماجد کو 20 روپے نقد، زید اور بکر کو 4 کتابیں انعام ملی، یہ صحیح جملہ ہے، ان کو یاد رکھیے گا۔ چلیے، اسی طرح میں روز اسکول جاتا ہوں، یہ اگلی مثال ہے، میں روز اسکول جاتا ہوں، یہ کیا ہے؟ روزمرہ ہے۔ لیکن کوئی کہے کہ میں دن اسکول جاتا ہوں، میں دن اسکول جاتا ہوں، یہ جملہ روزمرہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ سمجھدار کے لیے سمجھدانی بھی فیل ہو جائے گی، بلکہ یہ جملہ مہمل ہوگا۔ جبکہ آپ دیکھیں گے یہ دن اور یہ روز دونوں مترادف ہیں، روز کی جگہ بھی آپ دن، روز کے معنی بھی دن ہے، دن کے معنی بھی روز ہیں، دونوں ایک دوسرے کیا ہے؟ مترادفات میں سے ہے، دن اور روز۔ روز کا مترادف دن، دن کا مترادف روز بول سکتے ہیں نا، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اگر آپ بولتے ہیں میں دن اسکول جاتا ہوں، جملہ صحیح نہیں ہوگا، آپ کو بولنا پڑے گا میں ہر دن اسکول جاتا ہوں، پھر جملہ صحیح ہوگا۔ لیکن اگر آپ بولتے ہیں نا میں روز اسکول جاتا ہوں، اس دن کی جگہ یہ روز لگاتے ہیں، پھر جملہ آپ کا صحیح ہو جاتا ہے۔ یہ ہے، یہ روزمرہ والی جملہ ہے، اس کو یاد رکھیے گا ساتھیوں، ٹھیک ہے؟ کلیئر ہو گیا نا روزمرہ؟ آئیے ہم محاورہ کا دیکھ لیتے ہیں۔ محاورے میں تو آپ ایکسپرٹ ہیں، آپ کے کیا کہنے ساتھیوں، لیکن پھر بھی ایک ناقص رائے اور ناقص خیال آپ کے سامنے پیش ہے۔ الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے لغوی معنی کے بجائے ایک قرار یافتہ مجازی معنی نکلتا ہو، محاورہ کہلاتا ہے۔ محاورے کی تعریف یہ جو میں دے رہا ہوں، محاورے کی مختصر تعریف: الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے لغوی معنی کے بجائے ایک قرار یافتہ مجازی معنی نکلتا ہو، یہ کیا ہے؟ محاورہ ہے۔ آئیے کیسے؟ اور ایک خاص بات یہ ہے کہ محاورے میں عموماً علامت مصدر، یہ نا کا استعمال ہوتا ہے، یہ لگی ہوئی ہوتی ہے، عموماً عام طور پر لگی ہوئی ہوتی ہے۔ محاورے میں عموماً علامت مصدر نا لگتی ہے۔ اب جیسے کہ ساتھیوں چند مثال: اپنے منہ میاں مٹھو بننا، آب ہونا، سبز باغ دکھانا، ہاتھ بٹانا، ہاتھ مانگنا، گل کھلانا، تو مار باندھنا۔ اتنا تو آپ کو یاد ہی ہوگا نا معنی، رٹ کے تو ساتھیوں آپ کے تو خیر سال کے سال گزرنے والے ہیں، کیا معنی بتاؤں، وقت ضائع ہوگا آپ لوگوں کے لیے۔ مجھے اصل جو بتانا تھا میں وہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ کے وقت بچ جائے۔ محاورے میں ساتھیوں یہ یاد رکھیے گا، محاورے میں تذکیر و تانیث، واحد اور جمع، ماضی و حال۔ تذکیر سمجھ گئے، مذکر اور مؤنث، واحد جمع سنگولر پلورل، ہے نا؟ اسی طرح ساتھیوں ماضی و حال یعنی کہ اتیت اور چلیے خیر، تو ماضی و حال یہ سمجھ گئے، جو موجودہ حال چل رہا ہے موجودہ، تو ماضی و حال اور مستقبل، ٹھیک ہے؟ ان کے اعتبار سے حسب ضرورت اور حسب موقع کس میں تبدیلی ہوتی ہے؟ سیگوں میں تبدیلی کی جاتی ہے۔ سیگا معلوم ہے؟ سیگا آپ نے پڑھ رکھا ہے نا، ہم نے پڑھا دیا تھا آپ کو نا، یاد ہوگا یا ہے یا نہیں؟ ارے بولو نا بھائی۔ چلیے خیر، تو بولا کیجئے نا کہ ہاں، تو سیگے میں تبدیلی کی جاتی ہے، جیسے کہ ساتھیوں یاد رکھیے گا
محاورے کے صیغے میں تبدیلی ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا محاورے کے اندر میں سب کے اندر میں علامات مصدر نہ لگا ہوا ہوتا ہے، لیکن جب اس کا ہم استعمال کرتے ہیں وہ علامات مصدر نہ حذف ہو جاتا ہے، غائب کر دیتے ہیں۔ اب کوئی جملوں میں تلاش کرے کہ محاورے کے اندر تو علامات مصدر نہ لگا ہوا ہے، اب میں اسے تلاش کرتا ہوں مل نہیں رہا ہے، پھر محاورہ کیسے ہوگا؟ یہ غلط ہے، مجھے یہ بتانا ہے۔ جملے میں محاورے کی علامات مصدر نہ اسی فعل کے مطابق بدل جاتی ہے۔ کب بدلتی ہے؟ جیسے کہ واحد، جمع، تذکیر و تانیث، ماضی، حال، مستقبل، کسی بھی حالت میں جس حالت میں جملہ چلا آ رہا ہے، پچھلی جملے جس حالت پہ ہیں، جس حالت کو آپ بتانا چاہ رہے ہیں محاورے کے ذریعے سے، اسی حالت کے طور پر کیا ہوتا ہے؟ علامات مصدر نہ بدل جاتے ہیں۔ واحد کا صیغہ ہے تو علامات مصدر نہ سے ہٹ کر کے وہاں واحد بن جاتے ہیں، وہ واحد۔ اسی طرح سے تذکیر کا تو تذکیر کا، تانیث تو تانیث، ماضی کا تو ماضی، حال کا تو حال، مستقبل کا تو مستقبل بدل کر لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ساتھیو یہاں آپ کے سامنے چند مثال ہیں، وہ یوں ہیں کہ پانی پانی ہونا کیا ہے؟ یہ محاورہ ہے۔ کیا ہے؟ محاورہ ہے۔ لیکن اگر آپ کسی بک میں آپ سے کہا گیا کہ پانی پانی ہونا محاورے سے اس کو جملے میں استعمال کریں، تو اب جملوں میں جو استعمال کریں گے تو آپ جملوں میں یہ علامات مصدر نہ نہیں لگانا، آپ جو جملے استعمال کریں گے نا اس جملے کے حساب سے علامات مصدر نہ کو بدلنا ہے، چینجنگ کرنا ہے۔ جیسے کہ پانی پانی ہو گیا، پانی پانی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ساتھیوں وہ اپنے منہ میاں مٹھو بن رہا تھا، تو یہ جملے کے حساب سے پچھلے جو سنٹینس جو جملے آپ بنا رہے ہیں، جو ورڈ تذکیر و تانیث کا اگر آپ نے ورڈ استعمال کیا تو تذکیر کا، تانیث کا تو تانیث بنائیے۔ اسی طرح ساتھیوں مستقبل کی بات چل رہی تو آگے مستقبل کا بنائیے۔ فعل مطلب جو بھی ہیں آپ اس طرح سے، جیسے کہ یہ دیکھو ماضی بعید کا بن گیا ہے، یہ ماضی حال کا بن گیا ہے نا، ماضی قریب کا بن گیا ہے، یہ دیکھیے ماضی مضارع کا بن گیا ہے۔ تو یہ جتنے بھی ہیں اس طریقے سے آپ بنانے کی کوشش کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کو کوئی اقتباس دے دیا جائے ان میں سے محاورے کو تلاش کرنے کہا جائے، اب چونکہ آپ کو معلوم ہے محاورے کے آخر میں علامات مصدر نہ کا استعمال ہوتا ہے، اب سب کے آخر میں آپ نہ تلاش کریں، نہ تو کہیں نہیں ملے گا آپ کو، لیکن محاورہ استعمال ہو چکا ہوگا۔ تو ان چیزوں کا غور کیجیے گا، آپ سبھی کے لیے اچھا رہے گا۔ ساتھیوں میں پھر اب سبھی ساتھیوں سے آگرہ کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، اگر ابھی تک ہمارے گروپ سے چینل سے نہیں جڑے ہیں ساتھیوں تو جڑ جائیے۔ 9045978747 یہ موبائل نمبر ہے، آپ کے لیے کافی ہوگا اور آپ کی پوری سہیوگ کے لیے ہم تیار ہیں۔ جلدی سے تیاری کیجیے، آج رات کے 9 بجے والی کلاس میں جڑیے، انشاءاللہ رزلٹ پبلش کیا جائے گا۔ دیجیے ساتھیوں اجازت ہمیں، اللہ حافظ۔